بعض لوگ باقاعدہ علامات بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یہ علامت اگر آپ کو نظر آ جائے یا آپ محسوس کر لیں تو اس کا مطلب آپ نے وہ پا لی ہے، اگرچہ انہوں نے عبادت کی ہو یا نہ کی ہو، حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی، پھر چاہے وہ سو بھی گیا تو اس کو ساری رات وہ جو روایت ملتی ہے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ تو اس حوالے سے وہ بعض تو ایسے سست بھی ہوتے ہیں جو کہ اس چکر میں وہ پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ نمازیں، اور لیکن بعد میں صبح جب سورج نکلتا ہے کہتے ہیں اس کی کرنیں جو ہیں یہ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہیں، تو لہذا لگتا ہے یا بارش ہو جائے تو لگتا ہے یہ رات جو تھی یہ لیلۃ القدر تھی۔ تو اس حوالے سے جو اس کی علامات ہیں ان کا جو تعین ہے، کیا اسلام نے کیا ہے، بتائی ہیں یا نہیں، یا ہم اپنی طرف سے اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں؟ دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لیلۃ القدر کی علامات کے بارے میں صرف ایک حدیث واللہ عالم، ایک یا دو احادیث وارد ہیں، اور اس میں بھی علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے، صحیح کہ ضروری نہیں کہ ہر سال یا جب بھی لیلۃ القدر آئے گی تو وہ یہ علامات پائی جائیں گی، اور یہ بعض علاقوں کے ساتھ مختلف ہیں، علاقوں، موسم، یہ ساری چیزوں کے حساب سے مختلف ہیں۔ کسی سال اگر وہ علامت ظاہر ہونی تو اللہ کے نبی نے وہ بتا دی، اور اگلے سال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور علامات ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سورج جب لیلۃ القدر کی رات کے بعد اگلے دن طلوع ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا، کہ اس دن سورج طلوع ہوتا ہے لیکن اس کی شعائیں نہیں ہوتی، مطلب وہ صرف ایک جیسے تھال ہوتا ہے، تھال نما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علامت ہو سکتا ہے اسی کسی خاص مناسبت سے بتائی ہو، اسی سال یا اس ایک رات کی بتائی ہو، ضروری نہیں کہ ہر سال ایسا ہو۔ بعض حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ میں جو ہے وہ کیچڑ کے اندر، بارش کے اندر جو ہے وہ زمین پہ سجدہ کر رہا ہوں، تو اس رات پھر جو ہے وہ بارش آئی۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ معتدل ہوتی ہے، مطلب اس کے اندر نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے، یعنی اس رات کا موسم جو ہے وہ معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ سرد اور نہ زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بعض لوگ اپنی طرف سے من گھڑت قسم کی علامات اور نشانیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر لوگ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ان علامات کو جب مسجد میں اگر آ ہی جاتے ہیں نا تو پھر نکل کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ستارے اس رات نہیں ٹوٹتے، اس رات جو ہے وہ کتے نہیں بھونکتے، پھر وہ نکلتے ہیں باہر، آدھا گھنٹہ تو اس چکروں میں وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ کتوں کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں، ستارے ٹوٹنا دیکھتے رہتے ہیں۔ بھئی تم اللہ کی عبادت کرو، اگر تم آ گئے ہو تو تم اس رات کو غنیمت جانو اور اس میں زیادہ عبادت کرو۔ دیکھیے، اس طرح کی ساری جو علامات اور نشانیاں ہیں یہ من گھڑت قسم کی ہیں، لوگوں نے مشہور کر دی ہیں۔ حقیقت میں کتاب و سنت میں، جیسے میں نے کہا کہ مومن جو ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا کہ وہ کہے کہ وہ کس رات کو ہے، بھی تحدید 27ویں کو ہے تو لہٰذا میں 27ویں رات کو خاص کر رہی عبادت کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نشانیاں صبح دیکھے اٹھ کے، یا البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس رات کو مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی ایک مومن کو خاص قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے، جو یہ رات پا لیتا ہے نا اس کو ایک خاص قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن باقی جو علامات ذکر کی جاتی ہیں، کتے جو ہے وہ اس رات کو نہیں بھونکتے، یا بعض کہتے ہیں بھونکتے ہیں، بعض کہتے ہیں ستارے نہیں ٹوٹتے، مختلف قسم کی نشانیاں جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں۔ واللہ عالم، اس کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، اور نہ ہی مومن کو ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کرنا چاہیے، بلکہ اس رات کو یا جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان کو جو ہے وہ عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ واللہ عالم۔